ناظرین، بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور یہ کہ ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ سے جنگ شروع ہونے والی ہے، اور مذاکرات جو کہ پاکستان کی سازشی میں ہو رہے تھے اب وہ خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ایران نے صاف انکار کر دیا ہے۔ اب تک ایران اس پہ بضد ہے کہ ہم نے مذاکرات کا دوسرا دور جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہونا، جبکہ امریکہ کی جانب سے کل سے خبریں آ رہی ہیں۔ کبھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں امریکہ کے کہ ہمارا جو وفد ہے وہ پاکستان کے لیے جا رہا ہے، نکل رہا ہے، کبھی کہتے ہیں نکل چکا ہے، لیکن جیسی خبریں یہاں سے جاتی ہیں کہ اب تک ایران والے اس حوالے سے ڈیڈ لاک برقرار ہے، تو یہ امریکہ کی جانب سے دوبارہ سے وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ کل پرسوں آج شام 6 بجے 4 بجے، لیکن اب تک امریکہ کا صرف کچھ سپورٹنگ ٹیم اسلام آباد پہنچا ہے، لیکن ایران والے اس وقت مکمل طور پر ایک سٹریٹ لائن پر ہیں کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں وہ آپ کو ہم بتائیں گے۔ اس وقت جو ایران اس پہ بضد ہے کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، اس کی وجہ یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ پہ کوئی بھروسہ نہیں، امریکہ کبھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہمیشہ سے انہوں نے ٹیبل پر بیٹھ کے پیچھے سے وار کیا ہے، اور اس دفعہ بھی وہ یہی وار کریں گے اور ہمارے خلاف جو ہے وہ کوئی ایسی بغاوت یا کوئی نظام کریں گے جو کہ ہم کہیں گے کہ ہم مذاکرات کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلے گا، الٹا صرف اور صرف ہمیں نقصان ہوگا۔ اور اپنے عوام کو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سنبھال سکیں، ان کو بتائیں کہ کیوں ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ اور اس وقت امریکہ بھی اس بارے سے پریشان ہے۔ پاکستان کا کردار کافی اہم ہے، مسلسل جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو بتا رہے ہیں کہ جو آپ نے ایران کی شپس، جو کہ گزشتہ ہم ویلاگ میں ڈسکس کر چکے تھے کہ جو پکڑی ہیں وہ واپس کر دیں، جو اپنا ہرمز ہے، اسٹریٹ آف ہرمز، اس کی جو ناکہ بندی ہے ان کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن امریکہ کہتا ہے ہم سوچتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ناکہ بندی مزید تیز تر کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ایران سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک طرف مذاکرات پہ بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ ہمارے شپس کو اپنے تحویل میں لے رہے ہیں، اور یہ تو کھلی جو ہے وہ دھمکی ہے اور جنگ کا ایک دوسرا جو ہے وہ راؤنڈ آغاز ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ میز پر بھی بیٹھے ہیں اور ہمارے شپس بھی ان کے انڈر ہوں؟ حالانکہ ڈائریکٹلی نہ ہم نے کسی پہ فائر کیا ہے، نہ ہم نے کسی ملک پہ جو ہے وہ میزائل داغے ہیں، لیکن پھر بھی وہی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو کیوں؟ جب مذاکرات ہو رہے ہوں تو جنگ کی تمام تر چیزوں سے ہٹنا ہوگا، لیکن امریکہ جب مذاکرات ہو رہے تو اس کے اگلے دن جو ہے انہوں نے ناکہ بندی کر دی۔ اب امریکہ کیا چاہتا ہے، کیوں یہ کر رہا ہے، جس پہ یہ ڈیڈ لاک جو ہے برقرار ہے۔ ایران کا وفد جو ہے وہ اب تک، جب میں اس وقت بات کر رہا ہوں، اب مکمل طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے راؤنڈ میں حصہ نہیں لینا۔ نہ صرف ان کے جو ہے وہ میڈیا کہہ رہی ہے، بلکہ یہ جو سوشل میڈیا میں بیانات آ رہے ہیں، بالخصوص عباس عراقچی اور جو باقر کالیباف ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں، ان کے وزیر خارجہ بھی کہہ رہے ہیں، اور دیگر جو ان کی قیادت ہے وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے حصہ نہیں لینا ہے ان مذاکرات میں۔ اس کی جو ہے وہ وجہ میں نے آپ کو بتائی۔ اب پاکستان کی سفارتی جو کوششیں وہ تیز ہو گئی ہیں کہ کس طرح، کیونکہ اب تقریباً کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں جب یہ سیز فائر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم دوبارہ جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر وہ سیز فائر ختم ہو جاتا ہے تو ہم حملہ کریں گے، اور ہم اپنے جو ٹروپس ہیں وہ گراؤنڈ پہ بھیجیں گے، یعنی کہ ایران کے سرزمین پہ اتریں گے اور وہاں پہ جنگ شروع کریں گے۔ اور یہ اس وقت بڑی دھمکی بھی نظر آ رہی ہے، جبکہ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایران یہ مذاکرات کیوں نہیں چاہتا، امریکہ اتنی جلد بازی کیوں کر رہا ہے مذاکرات کرنے میں۔ کیا ان سب کے پیچھے کوئی بیک ڈور کچھ چیزیں چل رہی ہیں؟ کیونکہ امریکہ کو اس وقت یہ جنگ ایک روز کا جو جنگ ہے، ایک روزہ جو جنگ یا اس کا اسلحہ یا دیگر جو چیزیں یوز ہوتی ہیں، اکانومی پہ بہت بڑا اثر جو ہے اس پہ ڈال رہا ہے، اور اربوں ڈالر جو ہے وہ صرف ایک دن جو ہے وہ امریکہ کو پڑ رہا ہے۔ اور یہ ایک دن کا جو اربوں ڈالر کا جو خسارہ ہے، یہ جو ان کو نقصان ہو رہا ہے، یہ امریکہ کو نہیں ہو رہا، بلکہ امریکہ کے عوام کو ہو رہا ہے، اور عوام جو ہے وہ ٹیکس پیئر ہیں، اور پھر دوبارہ سے جو چیزیں بنائی جائیں گی وہ عوام کے پیسوں سے ہوں گی، اور مزید ٹیکس لگائے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام پہ بوجھ جو ہے وہ ڈالا جائے گا، اور پھر یہ پیسے جو ہے وہ ریکور کیے جائیں گے، یعنی کہ نئی چیزیں اگر خریدنے ہوئے یا پھر بنانے ہوئے تو اس میں عوام پر ہی یہ بوجھ ڈالا جائے گا۔ اور اس وقت افراتفری کی سچویشن جو ہے وہ امریکہ میں بھی ہے، عوام نہیں چاہتی کہ مزید چلے، کیونکہ جس طرح بدنامی ہوئی ہے کہ ایک ملک پہ آپ نے حملہ کیا اور پھر آپ نے کہا میں رجیم چینج کروں گا، اور اب تک آپ رجیم چینج نہیں کر پائے، اور آپ خود بھی بتا چکے ہیں کہ ایران میں رجیم چینج کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، اب ہم مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ریکارڈ چیزیں جو ہے وہ ہیں۔
لیکن پھر بھی آپ جو ہیں وہ آگے سے آگے آ رہے ہیں اور پھر مسائل جو ہیں وہ کریٹ کر رہے ہیں. حالانکہ پاکستان نے ایران کو بتایا بھی کہ امریکہ کو بتایا بھی کہ ایران جو ہے وہ اس وقت تک مذاکرات نہیں چاہتا جب تک آپ نے ناکہ بندی کی ہے. ناکہ بندی کو ختم کریں, ان کے شپس جو ہے وہ ریلیز کر دیں, اس کے بعد ایران جو ہے وہ آئے گا, یعنی کہ ایک دن کے اندر اندر جو ہے وہ اسلام آباد پہنچے گا. اسلام آباد میں تیاریاں مکمل ہیں, تمام تر راستے بند ہیں, ریڈ زون کی توسیع جو ہے وہ کر دی گئی ہے, یعنی کہ جو 8 ایونیو ہے وہاں سے کنٹینر لگا دیے گئے ہیں, وہاں پولیس اور ساتھ میں جو رینجرز ہیں اور پاک فوج کے دستے ہیں وہ تعینات کر دیے گئے ہیں. آنے اس طرف جو ہے وہ کوئی نہیں آ سکتا, اور میرٹھ کی جو ہے وہ تزئین آرائش کر دی گئی ہے, وہ جگہ جو میرٹھ اور اس کے ساتھ ساتھ سرینا جہاں پہ یہ مذاکرات ممکنہ مذاکرات ہونے ہیں جو کہا گیا ہے. اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جو وقت دیا تھا اس میں نہ ہو. اب پاکستان کوشش دوسری طرف کر رہا ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے اس کی مدت جو تھوڑی سی بڑھ جائے, پھر اس کے بعد دوبارہ سے ہم شروعات کریں گے, ان دونوں کو قریب لے کے آئیں گے, معاملات کو حل کریں گے. لیکن امریکہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے ایران کے ساتھ, جس طرح پاکستان کے ساتھ انہوں نے کھیلا بالخصوص سوویت یونین وار جب تھی افغانستان میں اس وقت جس طرح کیا, پھر اس کے بعد 9/11 کے بعد کیا, مجاہدین کو تیار کرنے میں, طالبان کو تیار کرنے میں, ان میں جس طرح جو ہے وہ ڈبل پالیسی رکھی گئی, اسی طرح اب ایران کے ساتھ بھی کر رہا ہے. ایران جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے ایسے دشمن ہیں جو آپ سے واقف ہیں کہ آپ کس طرح اسٹریٹجی بناتے ہیں, آپ کی پالیسیز کون بناتا ہے, کس طرح بنائی جاتی ہیں, کتنے سالوں تک بنائی جاتی ہیں, اور کیا مائنڈ سیٹ آپ لے کے گھوم رہے ہیں, وہ ہمیں پتہ ہے. اور اس کی سپورٹ جو ہے وہ ایران کو اس وقت چین کی حاصل ہے, جس حوالے سے آج اگر ہم بات کریں تو آج دوپہر کو یہ خبر جو ہے وہ سامنے آئی, ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے جو ہے وہ تصدیق کی کہ ایک شپ کو ہم نے پکڑا, یہ وہ شپ تھا جو چائنا کی طرف سے آ رہا تھا ایران کی طرف, اور اس میں کچھ ایسی مشکوک چیزیں تھیں, کوئی اسلحہ تھا جو چائنا جو ہے وہ ایران کو بیچ رہا تھا. یعنی کہ ایران جو ہے وہ چین جو ہے وہ ایران کے بیک پہ بالکل کھڑا ہے, اور روس ہے وہ تو ظاہر ہے کہ امریکہ کے سب سے بڑے مخالفین میں سے ہے, اور وہ بھی اس وقت ایران کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان اس چیز سے کوشش جاری ہے کہ جلد از جلد نکلے, کیونکہ اگر یہ ہوا تو پھر ایران سعودیہ پہ حملہ کرے گا, یعنی کہ میزائل داغے گا, ڈرون بھیجے گا ان کے امریکہ کے جو وہاں پر اڈے ہیں, اور اس میں پاکستان جو ہے وہ انوالو ہو جائے گا. اور وہ کیسے انوالو ہوگا کہ معاہدہ جب ہوا ہے کہ اگر مجھ پہ کوئی حملہ کرتا ہے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تو وہ آپ پہ حملہ تصور کیا جائے گا, یعنی کہ اگر سعودی عرب پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا. اسی طرح اگر پاکستان پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو پھر یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ سعودی عرب پہ ڈائریکٹ حملہ ہے. اور اب چونکہ پاکستان کے فائٹر جیٹ جو ہیں وہ سعودی عرب تقریباً ہفتہ پہلے جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں, اور اب جو ہے وہ حالات مزید بگڑیں گے اگر یہ بات دوبارہ شروع ہو جائے گی. صرف ایک ملک, میں نے پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ یہ جو جنگ ہے وہ 1 یا 2 ملکوں کے درمیان نہیں رہے گی, یہ پورا خطہ جو ہے وہ انوالو ہو جائے گا. ڈائریکٹلی جو ہے وہ پاکستان اور اس کے ساتھ انڈائریکٹلی چین اور رشیا جو ہے وہ اپنا کردار ضرور ادا کریں گے, اور وہ کوشش کریں گے کہ وہ ایران کا مکمل طور پر سپورٹ کریں, کیونکہ یہ خطہ جو ہے اگر ایران کی ہم بات کریں تو ایران جو ہے وہ اس پورے خطے کے لیے ضروری ہے. ایک تو بردر ملک ہے, یعنی کہ قریبی ہمسایہ ملک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے ٹریڈ کی ایک نئی کہہ سکتے ہیں کہ جو راستے ہیں وہ یہاں سے کھلتے ہیں. اگر یہ امریکہ کے ہاتھ میں آ گیا یا پھر کچھ مسائل جو ہیں وہ بنے اور اسرائیل یہاں بیٹھ گیا تو پاکستان کے جو کہہ سکتے ہیں کہ جو لالے پڑ جائیں گے, اور ایران تو چلا جائے گا, لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ رشیا اور چائنا کے لیے سب سے بڑا درد سر جو ہے وہ بن جائے گا, کیونکہ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ سب سے بڑا الائے ہے امریکہ کا. اور یہ آنے والے وقت میں ہم سب دیکھیں گے اگر ایسا ہوا, اللہ نہ کرے, لیکن یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی کوششیں جاری ہیں, اور مذاکرات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے نہیں کرنے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے اگر امریکہ نے اپنی ناکہ بندی ختم کر دی, یعنی آج رات تک, تو کل ہو سکتا ہے کہ چیز جو ہے وہ دوبارہ سنبھل جائے. لیکن اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ ایران نے مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ نہیں بیٹھنا. یہ ایک دوغلا ملک ہے اور یہ اپنے آپ کے لیے پالیسی بناتا ہے, باقی دنیا کو وہ نیست و نابود کرنا چاہتا ہے, اور اسرائیل کی غلط اور غلیظ پالیسی کے تحت جو ہے وہ سب کچھ کر رہا ہے. جبکہ کل انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ یہ سب کچھ اگر میں کر رہا ہوں تو اسرائیل کے کہنے پہ نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پالیسیز اسرائیل کی ہے. اگر ہم 40 سال سے پہلے دیکھیں, عراق کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, جب عراق پہ حملہ کیا تھا امریکہ نے, تب بھی
नेतन्याहू ने कहा था कि आज 40 साल पहले या नेतन्याहू के उस वक्त जब हुआ था तो वो भी उसके गवर्नमेंट में था, और उन्होंने ये कहा था कि इराक जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। विद इन 2 वीक्स, विद इन 5 वीक्स, विद इन 10 वीक्स, विद इन 1 मंथ और 7 मंथ फिर उन्होंने हमला किया। फिर पता चला कि उनके पास कोई वेपन्स, जब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है ना वो बना रहे थे, उन्होंने माजरत कर ली। अब दोबारा से ईरान के हवाले से भी नेतन्याहू यही कह रहा है और उसी पॉलिसी पे इस वक्त अमेरिका चल रहा है, और अमेरिका के लोग और वहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो सख्त जो है वो गुस्से में है अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप कि ये एक दिमागी बीमार शख्स है और ये हमारे आवाम के लिए, इस दुनिया के लिए जो है वो ख़तरा बन चुका है। और इस हवाले से हम देख भी रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉलिसी है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आ रही थी पहले, लेकिन अब दोबारा से कुछ नए तरीक़ों के साथ उन्होंने नाकाबंदी शुरू करके ये जो मुज़ाकरात है इसमें 1.5 लाख बरकरार रखा। और अब तक सिचुएशन ये है, अगर मज़ीद ऐसी तफसीलात आती हैं तो आप लोगों के साथ मज़ीद शेयर करता जाऊँगा। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।